اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نعبد و ایک نستعین۔ نہیں، زمینی مخلوقات کی بربادیوں کا فیصلہ شاید آسمانوں پہ ہو چکا ہے۔ یہ آپ سے شیئر کرنا ہے کیسے کہ ہم سغرا تو ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہم کبرا بھی ہماری شارگوں کے قریب پہنچ چکی، میں محسوس نہیں ہوتی، مجھے یہ آپ سے شیئر کرنا ہے۔ پرسوں روس پہ 9/11 طرز کا حملہ ہوا ہے۔ 5-6 ڈرون رشیا کے کازان ایئرپورٹ پر حملہ ور ہوئے اور ایئرپورٹ کی بلڈنگ اس کو اڑا دی۔ یہ 9/11 طرز کا ایک حملہ ہے۔ ماسکو یوکرین کی سرحد پہ، ماسکو یورپ پلس امریکہ بسر پیکار، بہت نقصان دونوں کا ہو چکا، جانی بھی مالی بھی، مگر یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق 1000 کلومیٹر ڈرون روس کے اندر اڑتے رہے۔ روس کا پورا ڈیفینسو سسٹم جو ہے وہ فیل ہو گیا، ریڈار کی یہ بدترین فیلیور ہے۔ اب سوچیں کہ جو S-400 کا خالق ہے، اور S-400 کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اٹومک میزائل روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر 1000 کلومیٹر ڈرون اندر اڑتے رہے اور روس کی مکمل ٹیکنالوجی کو سمجھ نہیں آئی، وہ پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بات سمجھ سے بالا۔ یہ ایک رائے ہے، میں اس سے ڈفر بھی کرتا ہوں۔ ایک دوسری رائے ہے کہ یہ ڈرون جو ہے یہ باہر سے نہیں آئے، یہ یوکرین سے نہیں آئے، یہ ڈرون جو ہے کازان ایئرپورٹ کے بہت قریبی علاقے سے حملہ ور ہوئے، اتنے قریب سے حملہ ور ہوئے ہیں کہ سارا ڈیفنس سسٹم فیل ہو گیا ہے، ریڈار انہیں دیکھ نہیں پائے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ درست اطلاع ہو۔ حملہ تو ہو گیا، جانی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا، مالی ہوا ہے، کوئی بات نہیں، مگر یہ اندرونی حملہ ہو 9/11 کی طرح کا تو یہ دنیا کے لیے بہتر ہو۔ اور اگر یہ حملہ واقعہ ہی یوکرین نے کیا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یوکرین کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، پھر یہ صلاحیت اسے کسی یورپین ملک نے یا امریکہ نے، اسرائیل نے دی ہے، اور یہ ڈائگنوز ہو جائے، پتہ چل جائے گا۔ اور روس یوکرین پہ پھر حملہ نہیں کرے گا، اسی ملک پہ حملہ کرے گا جس نے یہ ٹیکنالوجی یوکرین کو دی ہے۔ اور اگر روس اس ملک پہ حملہ کرے گا جو نیٹو کا حصہ ہے تو یہ پورے نیٹو پر حملہ تصور ہوگا، اور اس طرح پورا اٹامک سسٹم ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گا۔ یہ جو ایٹم بم کی تعداد ہے پوری دنیا میں، اور اس کے علاوہ انرچ جو یورانیم جو ہے، یہ سارا کچھ اکٹھا ہو جائے گا تو یہ زمین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس پہ کچھ نہیں بچے گا، ساری مخلوقات جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ فی الحال اگر ایسا ہو گیا تو کچھ نہیں بچے، مگر حیرت ہے کہ جس یورپ نے جنگ عظیم اول اور دوم لڑی ہے اور کروڑوں جانیں، انسانی جانیں جو ہیں وہ ان جنگوں کی بھٹیوں میں جھونکی ہیں، بہت بڑے بڑے اثاثے جو ہیں وہ ان بھٹیوں میں جھونکے، لیکن وہ پھر بھی جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور وہ جنگ ایٹمی ہے۔ اگر تیسری عالمگیر جنگ چھڑی تو وہ ایٹمی جنگ ہو، اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ ایشیا میں ہو، چاہے وہ کہیں افریقہ میں ہو یا کہیں اور، مقتدر ہے عالمی۔ اسے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کچھ کمپرومائزنگ سٹائل ہیں وہ اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے، کچھ کمپرومائزنگ ویز ہیں وہ اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے۔ دوسری ریزن میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کا یہ حال ہے کہ ہمارے موسم جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں ساری دنیا، کہیں سرد، ابھی حال ہی میں نے پڑھا ہے کہ سعودی عرب کے صحرا میں برف جمی ہے جہاں بارش بھی نہیں ہوتی تھی، اور بہت سے سرد علاقوں میں گرمی آ رہی ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اس زمین کی تباہی بن سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ جو ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ پیٹرول جو ہے، یہ سارا کچھ دھواں، اس سے اوزون جو ہے وہ باریک ہوتی جا رہی ہے، سورج کی شعاعیں تیزی سے زمین پہ آ رہی ہیں، اوزون نے روک رکھی، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سمندروں کا پانی سطح آب سے اوپر، اور اگر یہ جاری رہا تو ایک دن وہ کناروں سے باہر آ جائے، اور اگر سمندر کناروں سے باہر آ گئے تو وہ پوری زمین پہ پھیل جائیں گے اور ہر چیز سمندر بن جائے۔ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، جب ہر چیز سمندر بن جائے گی تو کوئی مخلوق محفوظ نہیں رہے گی ماسوائے ان کے جو پانی میں زندہ رہ سکتے۔ اب ہے تیسری وجہ، اور وہ ہے دنیا کی آبادی۔ میں بہت دور نہیں جاتا، 1939 میں دنیا کی آبادی جو تھی وہ 1,093 کروڑ تھی۔ 7 ایئرز میں یہ 8 بلین ہو چکی ہے۔ جس رفتار سے ہم نے یہ آبادی بڑھائی ہے، اگر یہ رفتار جاری رہی تو
اگلے 50 سال میں یہ 16 بلین یا ہو سکتی ہے۔ سائنٹیفک فارمولے کے مطابق زمین جو ہے اس پر جو آکسیجن ہے، پانی ہے یا دوسری چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ 13 بلین کے لیے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 40-50 سالوں میں ہم 13 بلین کو آسانی سے ٹچ کر جائیں گے، اور پھر جب اتنی آبادی بڑھے گی تو جو گرمی ہے، جسموں کی گرمی، جسموں کے قریب ہونے کی وجہ سے وہی بڑھے گی، یعنی گلوبل وارمنگ جو ہے اگر وہ ابھی کچھ چانس دیتی ہوگی تو اس سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو۔ اگر آبادی ہم نے تھوڑی اور بڑھا لی تو پانی کی شارٹیج تو ہے، گیس کی شارٹیج بھی ہو جائے گی، یعنی آکسیجن کی شارٹیج بھی ہو جائے گی، اوپر سے ہم جنگلات بھی کاٹ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آخری چوتھی پر، تو وہ ہے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ بہت سے سائنسدان کہتے ہیں آبادی کے ازدحام سے یا گلوبل وارمنگ سے پہلے ممکن ہے کہ ہمیں ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہی ختم کر دے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تو کمال ہو رہے ہیں، کمال دکھائے جا رہے ہیں۔ جو سائنسدان اس انسان خود خدا بننے جا اپنی ایک نئی مخلوق تخلیق کر رہا ہے، مگر جو سائنسدان اس مخلوق کو تخلیق کر رہے ہیں وہ خود اس سے خوفزدہ ہے۔ ابھی حال ہی میں جاپان میں ایک روبوٹ نے اپنے کریٹر پہ حملہ کیا اور اسے زخمی کر۔ جاپان میں اس سے پہلے بھی اور پوری دنیا میں اس سے پہلے مثالیں موجود ہیں، اگزامپل دی گئی ہیں، لوگوں ایسا ہوا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے حملہ کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بغاوت کی صلاحیت ہے۔ سائنسدان جو بنا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی انسان سے بہت زیادہ طاقتور بنا رہے ہیں، اور پھر وہ سیلف ڈیسیسو ہو گیا۔ وہ مخلوق اگر سیلف ڈیسیسو ہو گئی تو پھر بغاوت پہ اتر آئی تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سائنسدانوں کی ایک رائے تھی کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مائنڈ میں پلگ لگا دیں گے، ایک بٹن لگا دیں گے، اور بٹن دبائیں گے تو آف ہو جائے گا اور کنٹرول ہو جائے گا۔ مگر اب اس نتیجے پہنچے ہیں کہ وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ اس بٹن کو پہچان بھی لے گی اور اس کو ختم بھی کر دے گی۔ وہ ہم سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے۔ آج کا سائنسدانوں کے درمیان ایک سوال ہے کہ کیا لیسر انٹیلیجنٹ مخلوق جو ہے وہ سپر انٹیلیجنٹ مخلوق کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ جواب نہ میں ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک ایسی اسپیشی تیار کریں، ایک ایسی روبوٹ تیار کریں اور اسی سے سوال کریں، وہی ہمیں گائیڈ کرے کہ وہی ہمیں بتائے کہ لیسر انٹیلیجنٹ جو ہے وہ سپر انٹیلیجنٹ کو کنٹرول کیسے کر سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح کورونا اپنی فوٹوسٹیٹ کاپیاں بنا لیتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی فوٹوسٹیٹ کاپیاں بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ایک نہیں سینکڑوں کے حساب سے۔ سوچیں آپ نے ایک چہرہ بنایا، اس نے اس طرح کے 100 چہرے بنا دیے، 100 لوگ بنا دیے آپ کو ایک ہی طرح کے۔ کیا اب سوال وہی ہے کہ کیا ہم اس سے بچ پائیں گے؟ بظاہر سائنسدان خوفزدہ ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ایلن مسک نے ایک بڑی اچھی رائے دی ہے کہ ہمیں مریخ پہ آبادیاں آباد کرنا ہوں۔ تمام معاملات سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ وہاں آکسیجن بھی پہنچانا ہوں گی، وہاں پودے بھی پہنچانا ہوں گے، وہاں انسان بھی پہنچانا ہوں گے، وہاں آبادیاں آباد کرنا ہوں گی، اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر۔ بہت اچھا انسان ہے اور بہت اچھی سوچ۔ یہ ایٹمی جنگ لڑنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایلن مسک کے فارمولے پہ عمل کریں اور جتنے فنڈ ضائع کر رہے ہیں جنگوں پہ وہ وہاں انویسٹ کریں، مگر ایلن مسک کے فارمولے کے مطابق اسے 100-200 سال چاہیے، اور یہ جنگیں اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ اسے شاید اتنا وقت نہ دے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم انسان اپنی تباہی کے گڑے خود اپنے ہاتھوں سے۔ یہ یورپ کو دیکھو جس نے 2 بڑی جنگیں دیکھی ہیں، وہ یوکرین اور ماسکو کی جنگ کو بڑھاوا دے کے اتنا بڑا گڑھا کھودنا چاہتے ہیں۔ اگر 20 جنوری کو ٹرمپ حلف لے کر اس جنگ کا خاتمہ چاہے تو وہ نہ کر سکے، اس گڑھے سے نہ نکل سکے۔ گراوٹ کی کوئی حد نہیں۔ اور یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، یہ جو فوجیں ہیں، ان کو سوائے لڑنے مرنے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو تمام مذاہب کے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو بھی لڑائی مار کٹائی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ ہر مذہب نے امن کی بات۔ مگر یہ ملا جو ہے، یہ پادری جو ہے، یہ رابی جو ہے، یہ برہمن جو بھی ہے،
یہ سب کے سب جنگوں کی بات، لڑائیوں کی بات فوجیں تو پہلے ہی کرتی تھی. سائنسدان جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہیں ان کا کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے ریلیجس لیڈرز پر اور افواج پر نہیں ہے. میرا مشورہ ہے، میری خواہش ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل بیٹھے اور جنگوں کی بجائے ان ایشوز پہ بات کریں جو ایشوز اس زمین کی بربادی کی وجہ بن سکتے. لیٹ آل ریڈریس اٹ. ساتھی دوستو، میں اس ویلا کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. تھینکس.